السلام علیکم ویورس، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف۔ میں نے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پہ لیکچر اپنے اپلوڈس کر رہی ہوں، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے، 3 ڈومین آف آئی پی، مطلب 3 ڈومین آئیڈیالوجی آف آئی پی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی۔ 3 major IP theories have been widely discussed in the international political economy, consisting of mercantilism, realism, کو بھی کہتے ہیں اس کو liberalism and Marxism۔ Mercantilism, it covers the idea of state and national interest. Secondly, liberalism, it emphasizes the state interdependence. Number third, Marxism, third one, it comprises the inequality among developing and developed countries. تو یہ 3 ڈومین آئیڈیالوجی ہیں جو آئی پی کی ہیں، اور اس میں جو ہے بین الاقوامی سیاسی معیشت میں یہ 3 جو آئیڈیالوجی ہیں، تھیوریز ہیں، اس پر بڑے پیمانے پر بحث کی گئی، جن میں تجارتی حقیقت پسندی، لبرلزم اینڈ مارکسزم شامل ہیں، اور مرکنٹلزم یہ ریاست اور قومی مفاد کے خیال کا احاطہ کرتا ہے۔ نمبر 2 لبرلزم، اس نے ریاست کے باہمی انحصار پر زور دیا ہے۔ مارکسزم یہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان عدم مساوات پر مشتمل ہے اس کی تھیوری۔ اب جو ہم چلتے ہیں مرکنٹلزم کی طرف کہ دیکھیں مرکنٹلزم کی تھیوری جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ مرکنٹلزم protectionist emphasize trade restrictions by imposing quotas and tariffs. This is the first theory of international trade, comprising the economic concept of wealthy and powerful states by government and institutions, rules and regulation of trade, commerce and economic activities. For the production of agriculture sector, development of internal resources, it requires wealth aggregation, formation of favorable trade with other countries. The basic concept of mercantilism is based on the country-owned resources being exported to others in high magnitude, which remain at minimum level. Balanced trade in the form of more exports than imports. By this process, resources and wealth of countries increase and would be a surplus on gold and silver reserves. Countries related with trade and shipping granting monopolies to particular firms. The consumption of the working class to allow great profits to move with the merchant class. In global markets, subsidies of export industries give a competitive advantage. ناظرین، یہ جو مرکنٹلزم کی تھیوری تھی، یہ تجارتی تحفظ پسندوں نے کوٹا اور محصولات لگا کر تجارتی پابندیوں پر زور دیا تھا، یہ ٹریڈ ریسٹرکشن کی بات کرتی تھی۔ یہ بین الاقوامی تجارت کا پہلا نظریہ تھا جس میں حکومت اور اداروں کے ذریعے دولت مند اور طاقتور ریاستوں کے معاشی تصور، تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں کے قواعد و ضوابط شامل ہیں۔ زرعی شعبے کی پیداوار کے لیے اندرونی وسائل کی ترقی، اس کے لیے دولت کو جمع کرنا، دوسرے ممالک کے ساتھ سازگار تجارت کی ضرورت تھی۔ مرکنٹلزم کا بنیادی تصور ملک کے اپنے وسائل پر مبنی ہے جو دوسروں کو زیادہ مقدار میں برآمد کیے جا رہے ہیں، جو کم سے کم سطح پر رہتے ہیں، درآمدات کے مقابلے میں زیادہ برآمدات کی صورت میں بیلنسڈ ٹریڈ، مطلب متوازن تجارت۔ اس عمل سے ملکوں کے وسائل اور دولت میں اضافہ ہوا اور سونے اور چاندی کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تجارت اور جہاز رانی سے متعلق ممالک جو مخصوص فرموں کو اجارہ داری دیتے ہیں، مزدور طبقے کی کھپت زیادہ منافع کو تاجر طبقے کے ساتھ منتقل کرنے کی اجازت دینے کے لیے عالمی منڈیوں میں برآمدی صنعتوں کی سبسڈیز مسابقتی فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ان کا جو تھا مرکنٹلزم کا یہ کانسیپٹ تھا بیسک۔ اس میں جو ماڈرن ورلڈ میں آج کل کی دنیا میں مرکنٹلزم کس طرح رن کرتی ہے، in the modern world mercantilism is associated with some policies. Government purchasing foreign currency for benefits to keep the exchange rate underrated to make export more competitive. Government subvention of an industry for previous advantage. China has been charged with offering state-supported subvention for industry regarding oversupply of industry like steel and other countries' effort to compete. Rise of protectionist feeling, e.g. US tariffs on import of Chinese and policies of the US to buy Americans. مرکنٹلزم جو ہے وہ جدید دنیا میں جو ہے وہ کچھ پالیسیوں کے ساتھ اٹیچ ہے، منسلک ہے۔ جدید دنیا میں برآمدات کو مزید مسابقتی بنانے کے لیے، زر مبادلہ کی شرح کو کم رکھنے کے لیے، فوائد کے لیے حکومت غیر ملکی کرنسی خرید رہی ہے۔ تعصب کے فائدے کے لیے کسی صنعتی حکومتی امداد،
چین پر اسٹیل جیسی صنعتوں کی ضرورت سے زیادہ سپلائی اور مسابقت کے لیے دیگر ممالک کی کوششوں کے حوالے سے صنعت کے لیے ریاستی معاونت کی پیشکش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تحفظ پسند احساس عروج پر ہے، جیسے چینیوں کی درآمد پر امریکی محصولات اور امریکیوں کو خریدنے کے لیے امریکہ کی چیزوں کو خریدنے کے لیے ان کی پالیسیز کیا ہیں۔ یہ نیو ورلڈ میں جو ہے یہ سب بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا، کرٹیسزم آف مرکینٹلزم میں جو شامل تھے، جن کو کرٹیسائز کیا تھا مرکینٹلزم کی تھیوری کو، ان میں آڈم اسمتھ شامل ہیں اور ڈیوڈ ریکارڈو۔ یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ویلتھ آف نیشن، ان کی 1776 میں بک آئی تھی، اس میں وہ آرگو کرتے تھے کہ فار ڈسٹرکشن آف ٹریڈ کی وہ بہت خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہی کلیمس مونوپولیز اینڈ کارٹلز ٹو میک کرپٹ مارکیٹ ریلیشن۔ ڈیوڈ ریکارڈو جو تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری تھی ان کی، اس میں بھی انہوں نے بہت سختی سے تنقید کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اجارہ داریوں اور کارٹیلوں کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کرپٹ مارکیٹ تعلقات بناتی ہے، مطلب یہ مارکیٹ کرپٹ ہے مرکینٹلزم کی، وہ مطلب تعلقات بناتی ہے جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈیوڈ ریکارڈو بھی ہے، وہ بھی مطلب اس کے سخت خلاف تھے۔ اینڈ سیکنڈ آتا ہے لبرلزم، اس کو نیو لبرلزم بھی کہتے ہیں۔ یہ تھیوری آئی تھی، آئی پی کی تھیوری تھی یہ بھی۔ دا لبرل ٹریڈیشن کمپرائز آف فری ٹریڈ ود نو ریسٹرکشن۔ یہ اب دیکھیں نا، سیکنڈ جو ہے وہ نو ریسٹرکشن ہے، اس میں ریسٹرکشن پہ یہ کے خلاف تھے یہ۔ اینڈ نو ریسٹرکشن اینڈ پالیسیز آن لبرل ٹریڈ۔ اسمتھ ورک ریگارڈنگ فری ٹریڈ ہیز بین اے مائل اسٹون۔ اسمتھ کا جو کام تھا وہ اس میں بہت ایک مائل اسٹون کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہی argued that only the state can operate for profit and doesn't create monopolies which corrupt market relations. In Smith's time, the battle between protectionism and free trade has erupted across the political economy. Free trade is much needed for underdeveloped countries where more benefits are obtained. Free trade is like a spin for countries to take benefits from each other and their comparatives. The economy is grown up by the open market and currency exchange easily, which make a strong economic system globally. The supreme role of government and institutions is to ensure the excellent operation of the market by free trade, privatization, price deregulation and flexible labor. لبرل روایت ایک آزاد تجارت پر مشتمل تھی، جس میں لبرل تجارت پر کوئی پابندیاں اور پالیسیاں نہیں تھیں۔ آزاد تجارت کے حوالے سے اسمتھ کا کام جو ہے وہ ایک مائل اسٹون ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ صرف ریاست ہی منافع کے لیے کام کر سکتی ہے اور وہ اجارہ داریاں نہیں بناتی جو منڈی کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ اسمتھ کے وقت میں تحفظ پسندی اور آزاد تجارت کے درمیان جنگ پوری سیاسی معیشت میں چھڑ گئی تھی۔ کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے آزاد تجارت کی بہت ضرورت تھی، جہاں زیادہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ آزاد تجارت ممالک کے لیے ایک دوسرے اور ان کے تقابلی سے فائدہ اٹھانے کے لیے گھومنے کی طرح تھی۔ معیشت کھلی منڈی اور کرنسی کے تبادلے سے پروان چڑھتی تھی، جو عالمی سطح پر ایک مضبوط معاشی نظام بناتی ہے۔ حکومت اور اداروں کا اعلیٰ ترین کردار آزاد تجارت، نجکاری، قیمتوں میں کمی اور لچکدار محنت کے ذریعے مارکیٹ کے بہترین آپریشن کو یقینی بنانا تھا۔ اس کے جو کرٹیسائز تھا وہ یہ تھا کہ کرٹیسزم سے دیٹ ریکمینڈنگ دا یوز آف فری مارکیٹ ان ایریاز سچ ایز ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن از اے مس نامر بیکاز از نیچر دیز آر پبلک سروسز وچ کین بی بیسڈ آن دا سیم انٹرسٹ۔ دا فری مارکیٹ اگنورس دا آؤٹ سائڈ آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ Adopting a free market approach could lead to increasing inequality and less provision for an important institution to invest in the economy. The growth of financial flows from capital decontrol have not surely helped economic development, but have contributed to increased financial instability, which was caused economic shocks. اس کا یہ مطلب ہے کہ ناقدین کا کہنا ہے، جو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں آزاد منڈیوں کے استعمال کی سفارش بہت غلط ہے، کیونکہ فطرت میں یہ عوامی خدمات نہیں ہیں جو اسی دلچسپی پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ آزاد منڈی جو ہے مطلب آزاد تجارت جو ہے وہ صحت اور تعلیم کے نظام کو نظر انداز کرتی ہے۔ آزاد منڈی آزاد تجارت کے نقطہ نظر کو اپنانے سے عدم مساوات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور معیشت میں سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم ادارے کے لیے کم بندوبست ہو سکتا ہے۔ کیپٹل ڈی کنٹرول سے مالیاتی بہو کی ترقی نے یقینی طور پر اقتصادی ترقی میں مدد نہیں کی، لیکن اس نے مالیاتی عدم استحکام میں اضافہ کیا ہے، جس نے اقتصادی جھٹکے لگائے ہیں۔ مطلب یہ اس کے خلاف جنہوں نے اس پہ کرٹیسزم کے اسکالرس نے ان کی وہ تھی ڈیفینیشن
اب ہم آتے ہیں مارکسزم پر. مارکسزم جو تھی وہ ڈسٹرکشن آف نیچر ریفرز ٹو دا پروسیس آف ہاؤ کیپٹلزم لیڈس ٹو اے چینجنگ اکانومک سچویشن. Older industries and companies which are no longer working are shutting down resources to operate in productive system. Karl Marx has written about the kind of capitalism that is beginning to lose out on a large scale, which has given new wealth. Marx saw wars and the economic crisis as a time of eradication of productivity and empowered capitalism to begin a new cycle of wealth creation for owners. Although Marx saw potential in capitalism, he felt that the natural tendency to commit suicide might eventually lead to a disaster. Karl Marx has written for a long time about the kind of capitalism that has led to a loss of large part, which has led to a creation of new economic power. Marx saw wars and economic misery as ways of failing to produce and made for power of capitalism to start a new cycle of wealth creation for the owner. While Marx saw how capitalism could replicate itself, he also felt that the natural tendency of commit suicide could lead to the end. It is ironic that in the Marxist mindset, free market economics have seen environment degradation as a necessary and inevitable process of economic development and often oppose government efforts to capture this process of decline and recovery. Some economic have even argued that if the banks fail, the government shouldn't intervene, as it is better to allow bad banks to fail and to avoid the government by promoting a financial system. مارکسزم جو تھا وہ اس عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح سرمایہ داری ایک بدلتی ہوئی ہوئی معاشی صورتحال کی طرف ہم کو لے جاتی ہے. پرانی صنعتیں اور کمپنیاں جو اب کام نہیں کر رہی ہیں، پیداواری نظام میں کام کرنے کے لیے وسائل کو بند کر رہی ہیں. کارل مارکس نے اس قسم کی سرمایہ داری کے بارے میں لکھا ہے جو بڑے پیمانے پر ختم ہونے لگا ہے، جس نے نئی دولت دی ہے. مارکس نے جنگوں اور معاشی بحران کو پیداواری صلاحیت کے خاتمے کے وقت کے طور پر دیکھا اور سرمایہ داری کو مالکان کے لیے دولت کی تخلیق کا ایک نیا دور شروع کرنے کے لیے بااختیار بنایا. اگرچہ مارکس نے سرمایہ داری میں صلاحیت کو دیکھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ خودکشی کا فطری رجحان بالآخر تباہی کا باعث بن سکتا ہے. غربت ہوگی تو خودکشیاں ہوں گی اور یہ تباہی کا باعث بنے گا. کارل مارکس نے ایک طویل عرصے تک سرمایہ داری نظام کی اس قسم کے بارے میں لکھا جس کی وجہ سے ایک بڑا حصہ ضائع ہوا، جس کی وجہ سے نئی معاشی طاقت پیدا ہوئی. مارکس نے جنگوں اور معاشی بدحالی کو پیدا کرنے میں ناکامی کے طریقوں کے طور پر دیکھا اور لکھا، اور سرمایہ داری کی طاقت کو مالکان کے لیے دولت کی تخلیق کا نیا دور شروع کرنے کے لیے بنایا. جبکہ مارکس نے دیکھا کہ سرمایہ دار خود کو کس طرح نقل کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو امپاور بنا سکتے ہیں، اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ خودکشی کا فطری رجحان اختتام کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ مارکس کی ذہنیت میں آزاد منڈی کے ماہرین اقتصادیات نے ماحولیاتی تنزلی کو اقتصادی ترقی کے لیے ایک ضروری اور ناگزیر عمل کے طور پر دیکھا ہے، اور اکثر زوال اور بحالی کے اس عمل کو پکڑنے کی حکومتی کوششوں کی مخالفت کرتے ہیں. بعض ماہرین اقتصادیات نے یہاں تک دلیل دی ہے کہ اگر بینک ناکام ہو جائیں گے تو حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہتر ہے کہ خراب بینکوں کو ناکام ہونے دیا جائے اور مالیاتی نظام کو فروغ دے کر حکومت سے بچنا چاہیے. یہ مارکسزم کا جو تھا نظریہ یہی تھا. وہ ویسے بھی خلاف تھے کیپٹلزم کے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے. انہوں نے اس پہ بہت کتابیں بھی لکھی ہیں، اس میں کافی کتابیں جو ہوئیں اس میں اس کے خلاف تھیں. انہی کی وجہ سے سوشلزم اور لبرلزم کا جو نظریہ تھا وہ سامنے آیا. انہوں نے میں نے آپ کے پہلے کیپٹلزم کا جو لیکچر تھا اس میں بتایا تھا مارکسزم کی تھیوری کے بارے میں، کس طرح سے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہو کر ریولیوشن کی طرف لے کے جا رہے تھے لوگوں کو کہ نیا ریولیوشن لے کر آئیں، اور کس طرح سے ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہے لیبر میں، ورکنگ کلاس میں. تو اب تھرڈ ون جو تھا وہ اس کے پہلے میں کرٹیسزم پہ بات کر لیتی ہوں کہ اس کی کرٹیسزم میں جو فری مارکیٹ اسپیسیفکیشن فار انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اف اے کمپنی ڈزنٹ ناٹ بینیفٹس، مطلب یہ اس کا ایک تنقید ہے اس کی اگینسٹ کہ اف اے کمپنی ڈزنٹ بینیفٹ اٹ شوڈ بی شٹ ڈاؤن so that resources can move to more productive and profitable factories. Without this acknowledgement, we should probably have stuck to the standard of living of the 19th century. The threat of going out of business is an incentive for companies to keep space with the changing market and keep costs low. For example, in the modern world, newspaper needs to rethink themselves with the existence of internet. While temporary job losses
are bad for those affected. People often forget the new jobs created during the economic transitions. Over time, labor market change times have given rise to rising wages. In 1920, more than a million people worked in the British coal industry, now numbering into the thousands. This economic shift in labor has enabled the growth of new industries and firms in the labor market, enabling higher living standards. اب یہ مارکسزم کا جو اگینسٹ تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کمپنی کو فائدہ نہ ہو سرمایہ داری سے تو اسے بند کر دیا جائے تاکہ وسائل، محنت و سرمایہ زیادہ پیداواری اور منافع بخش کارخانوں میں منتقل ہو سکے۔ اس اعتراف کے بعد ہم شاید 19ویں صدی کے معیار میں اٹک چکے ہوتے۔ کاروبار سے باہر جانے کا خطرہ کمپنیوں کے لیے بدلتی ہوئی مارکیٹ کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے اور لاگت کو کم رکھنے کی ترغیب ہے۔ مثال کے طور پر جدید دور میں اخبارات کو انٹرنیٹ کے وجود کے ساتھ اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ جب سے آیا ہے، نیوز بھی لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں، آج کل ہر چیز سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، تو کچھ چیزیں جو ہے ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اگرچہ عارضی ملازمتوں کا نقصان متاثرہ افراد کے لیے برا ہو سکتا ہے، لوگ اکثر اقتصادی منتقلی کے دوران پیدا ہونے والی نئی غیر محسوس نئی ملازمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لیبر مارکیٹ میں تبدیلی کے اوقات نے اجرتوں میں اضافے کو جنم دیا ہے۔ برطانوی کوئلے کی صنعت میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کام کیا، جن کی تعداد اب ہزاروں میں ہے۔ مزدوری میں اس معاشی تبدیلی نے لیبر مارکیٹ میں نئی صنعتوں اور فرموں کو ترقی کو قابل بنایا، جس سے اعلیٰ معیار زندگی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو تھا کرٹیسزم تھا اس کا، کہ کس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ سرمایہ داری بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کمپنیز آگے نہیں بڑھ سکتی، منافع بھی نہیں مل سکتا اور اجرت بھی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرا آج کا لیکچر یہیں پہ میں ختم کرتی ہوں۔ اب میں جو ہوں نیکسٹ لیکچر جو دوں گی، جو ورلڈ اکنامک پولیٹیکل اسٹرکچر آج کل چل رہا ہے گلوبلائزڈ ایرا میں، اس پہ میں تھوڑا ڈسکس کروں گی، کوشش کروں گی کہ آپ کو کچھ سمجھا سکوں۔ تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک کے لیے اللہ حافظ ویورز، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔